السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹوری حیرت انگیز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک درویش نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے بغیر محنت کے حلال رزق عطا فرما تاکہ رزق کی تلاش میں میرا وقت ضائع نہ ہو اور میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں۔ اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس نے خواب میں کسی پہاڑ کے نزدیک جنگل دیکھا، پھر جنگل میں جا کر بہت سے پھل توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پھلوں کو خوب میٹھا کر دیا۔ جب درویش نے یہ پھل کھائے تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ درویش اس واقعے کو خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ پھل کھانے سے میرے کلام میں وہ شیرینی اور مٹھاس پیدا ہو گئی کہ میری گفتگو سن کر لوگ حیران ہو جایا کرتے۔ اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے وہ انعام عطا فرما جو سب سے پوشیدہ ہو۔ اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول کیا اور میری قوت گویائی جاتی رہی۔ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو گیا، کیونکہ پہلے میری گفتگو کو سننے کے لیے ہر وقت ایک جمع غفیر حاضر رہتا تھا، اب کوئی پاس نہ آتا تھا اور عبادت میں مجھے لطف آنے لگا۔ اب میں روزی کمانے اور محنت و مشقت کی فکر سے آزاد تھا۔ میرے پاس کمانے کے دنوں کا 1 درہم بچا ہوا تھا جسے میں نے اپنی آستین میں سی رکھا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے جنگل میں ایک تھکے ہارے لکڑ ہارے کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہ درہم اس کو دے دوں۔ مجھے تو اللہ پاک رزق دے رہا ہے، لیکن اگر میں اس لکڑ ہارے کو یہ درہم دے دوں گا تو وہ 2-3 دن کے لیے اپنی خوراک کے غم سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ لکڑ ہارا روشن ضمیر تھا اور اللہ تعالیٰ کو اس پر خاص کرم تھا۔ اس نے کشف سے میرے دل کی ہر بات جان لی اور غصے میں میرے قریب آ کر بڑبڑایا۔ اس کی بات تو میں سمجھ نہ سکا، مگر اس کے غصے کا میرے دل پر اثر ضرور ہوا۔ اس بزرگ نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور شیر کسی تیزی سے میری جانب بڑھا۔ اس کا جلال دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، اے اللہ، تیرے وہ بندے جو تیری بارگاہ میں مقرب ہیں اور جن کی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، میں ان کے وسیلے تیری وہ مہربانی چاہتا ہوں کہ یہ سب لکڑیاں سونے کی بن جائیں۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب حواس بحال ہوئے تو وہ درویش اللہ پاک سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، تیرے مقبول بندے چونکہ شہرت سے بھاگتے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری کرامت میری شہرت کا باعث نہ بن جائے، اس لیے اے میرے مالک، ان لکڑیوں کو اپنی اصل حالت پر کر دے کہ یہ میری وجہ شہرت نہ بنے۔ اور پھر وہ لکڑیاں اپنی اصل حالت میں آ گئی اور وہ درویش آدمی گھٹا اٹھا کر اپنی راہ پر چل دیا۔ میں نے چاہا کہ میں اس آدمی کے پیچھے جاؤں اور اس سے کچھ پوچھوں، اچھی اچھی باتیں سنوں، مگر اس کی ہیبت کے اثر سے اپنے قدم اٹھا نہ سکا اور آئندہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے محنت کے ساتھ حلال روزی کے لیے جستجو کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی کبھی غفلت نہ برتی۔